یمن کے حوثیوں نے باب المندب پر جادوئی جال بچھا دیا۔ اس جادوئی جال کی زد میں آ کر امریکہ کا جدید ترین طیارہ غائب ہو گیا۔ یہ طیارہ کیسے غائب ہوا اور یہ جادوئی جال کون سا ہے، اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، یمن کے حوثی میدان میں آ چکے ہیں، اب وہ مکمل طور پر ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے اشارہ ملے اور وہ باب المندب بھی بند کر دیں، اور دوسری جانب انہوں نے امریکہ کا ایک جدید ترین طیارہ بھی غائب کر دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ عدیل بھائی، اصل میں کیا ہے انہوں نے یہ کہ انہیں اندازہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پریزنس بڑھاتا جا رہا ہے یمن کے اوپر، مڈل ایسٹ کے اوپر، تو انہیں اندازہ تھا کہ یہ حوثی جو ہیں ان کو بھی کسی طرح آگے چیلنج کریں گے، تو یہ مسلسل حالت جنگ میں حوثی اور مسلسل امریکہ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ MQ-9 ریپر ایک ڈرون ہے، $30 ملین کا یہ ڈرون ہوتا ہے۔ یہ ڈرون ہے یا طیارہ ہے اتنا بڑا، یہ ضرور ہمارے ناظرین کو جی ایسا ہی ہے، یہ نا ایک طیارے جتنا ہی ہے، ڈرون ہے، بہت ہی جدید ڈرون ہے، جدید سرویلنس کا اس میں نظام لگا ہوا ہے، بہت دور تک دیکھتا ہے، بہت ہی وائڈر رینج کو یہ کور کر رہا ہوتا ہے، اور یہ معلومات اکٹھی کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، اور بہت اوپر رہ کے بہت ہی پریسائز جاسوسی کرتا ہے، بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے، وہاں تک چلا جاتا ہے اور نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور آپ اگر اس کو کسی اکوپمنٹ کے ذریعے نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کدھر ہے۔ تو یہ ریڈ سی کے اوپر اڑ رہا تھا امریکی ڈرون MQ-9 ریپر، $30 ملین کا یہ ڈرون ہے، اور اگر آپ اس میں مزید $30 ملین ایڈ کر لیں تو ایک اچھا خاصا طیارہ آ جاتا ہے، جدید فائٹر جیٹ آ جاتا ہے۔ تو $30 ملین کا یہ MQ-9 ریپر ریڈ سی کے اوپر، بحیرہ احمر کے اوپر یہ پرواز کر رہا تھا، اور ان کی حوثیوں کی اسٹریٹجک لوکیشنز کو مارک کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ آگے انٹیلیجنس گیدرنگ کے بعد وہ یہاں پہ کوئی ایکشن کرنے کا منصوبہ رکھتے ہوں۔ اس دوران جب حوثیوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ایک ڈیفنس سسٹم سے اس کو ننجا میزائل انہوں نے اس کے لیے تیار کیا ہے، اس کا میزائل کا نام ہے ننجا، اس کے ذریعے انہوں نے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور نشانہ جب بنایا ہے تو یہ آ کے یمن کے ایک صحرا میں اس کا ملبہ گرا ہے، اس کا ملبہ انہوں نے دیکھا ہے، اٹھایا ہے، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو ریلیز کی ہے تاکہ کوئی یہ شک نہ رہے کہ یہ بات کنفرم ہے بھی، تصدیق ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی کنفرمیشن کے لیے انہوں نے اس کی ملبے کی ویڈیو بھی ریلیز کر دی کہ بھائی ہم نے گرایا، یہ یہاں پہ آ کے گرا، یہ ملبہ دیکھ لو، اگر امریکہ کا اور بھی کوئی طیارہ یا ڈرون آیا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہی حال ہوگا، اور یمن کے جو حوثی ہیں وہ اس وقت بالکل ایک کیو کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی ان کو کہا جائے گا ایگزیکیوٹ تو وہ امریکہ کو وہاں پہ ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں گے، ایران کی طرف سے ایک اشارہ آ جائے۔ اسی لیے ایران پر حملے کے تناظر میں جب امریکہ یہ اور اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ وہ جائے حملہ کرے تو اس کو بہت سے بریک اس لیے بھی لگ جاتے ہیں کہ اس کو اندازہ ہے کہ بہت سے اور فرنٹ کھل جائیں گے جو حملے کے حوالے سے، تو اس لیے جو یمن کے حوثی ہیں وہ بہت زیادہ باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب باب المندب بند کرنے کی بھی تیاری کیے ہوئے ہیں یمن کے حوثی۔ باب المندب بند کرنے کی تیاری اس قدر کیے ہوئے ہیں کہ ان کا سارا پیپر ورک، ڈاکیومنٹیشن مکمل ہو گئی ہے، انہوں نے آبنائے ہرمز کا ماڈل جو ہے وہ پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے بعد حوثی قیادت نے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس کو بند کرنا چاہیے۔ تو آبنائے ہرمز سے اگر دنیا کا 20% تیل روزانہ گزرتا ہے تو 10% تو یہاں سے بھی گزرتا ہے۔ اور اظہر بھائی، صرف تیل ہی نہیں گزرتا، وہاں سے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، باب المندب سے گزر کر نہر سوئس سے گزرتے ہوئے آگے یورپ کی طرف تجارت ہوتی ہے، اور یورپ کی تجارت ساری جو ایشیائی منڈیاں ہیں وہ یہیں سے ہو کے تو ساری تجارت ہوتی ہے، کیونکہ جو کیپ آف گڈ ہوپ کا جو راستہ ہے نا وہ تب متروک ہو چکا ہوا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور وہ بہت زیادہ لمبا بھی ہے۔ جی اصل میں آپ جب اس کو لوگ اسٹڈی کریں گے نا ہمارے ناظرین، تو وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک یو شیپ بنتی ہے۔ آبنائے ہرمز سے آپ چلتے ہیں، بحیرہ عرب کی طرف آتے ہیں، خلیج عدن سے ہوتے ہوئے آپ ریڈ سی کی طرف جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ یو شیپ میں جب آپ کسی سمندر کو بند کر دیں آپ گے، ریڈ سی کی طرف جاتے ہیں اور راستے میں باب المندب ہے، آپ باب المندب سے گزریں گے اور ریڈ سی میں داخل ہوں گے۔ یہ 29 کلومیٹر چوڑا علاقہ ہے، ایک طرف افریقہ ہے، ایک طرف جو ہے نا وہ یمن ہے۔ جی بالکل، اور وہاں سے آپ کو جب گزرنا ہے اور جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایشیا، مڈل ایسٹ اور جو یورپ ہے اس سب کا مال روک دیا، خاص طور پہ امریکہ کا بہت سارا ڈرائی گڈز یہاں سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خلیجی ممالک کا تیل ہے وہ بھی یہاں سے گزرتا ہے، تو ایک بہت بڑی آئل ایکسپورٹ ہے جو خلیجی ممالک کو ایک اور دھچکا لگنے والا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اس میں امپورٹنٹ بات ایک اور یہ ہے کہ حوثی جذباتی نہیں ہو رہے،
انہوں نے اس کو سوچا ہے, انہوں نے آبنائے ہرمز کا جب ماڈل کو سوچا ہے کہ کس طرح سے ایران نے اس پہ کام کیا, تو انہوں نے باب المندب کا ایک الگ بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پہ $2 ملین نہیں, $20 لاکھ نہیں, $50 لاکھ, $50 لاکھ Five- ایک آئل ویسلز کا, ایک آئل ویسل کا $5 ملین چارج کیا جائے گا اور پھر اس کو یہاں سے گزرنے دیا جائے گا. اور اس کے لیے انہوں نے اس طرح کا ایک کمپریہنسو پلان بنایا ہے کہ اگر امریکہ یہاں پر آتا ہے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے. خاص طور پہ جن ممالک کو انہوں نے اسٹڈی کیا کہ کس کس کے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں, تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی طاقتوں کے جہاز گزرتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنے جہازوں کو یہاں سے بہت ہی حفاظتی اپنے حصار میں لے جانے کی ان کی نیوی کوشش کرے اور ان کی بحریہ یہاں تک آ جائے. تو ان کی بحریہ سے کیسے نمٹنا ہے اس کی بھی تیاری ہر ملک کے لحاظ سے الگ الگ کی ہوئی ہے. پہلے حملے کیے ہیں نا انہوں نے, امریکہ کے جہازوں پر حملے کیے, اسرائیل کے جہازوں پر حملے کیے, تو اگر کسی اور ملک کی نیوی ادھر آتی ہے تو اس پہ بھی حملے کیے جائیں گے. بالکل کیے جائیں گے اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے. باب المندب کے دونوں جو پارٹ ہیں اس طرف حملہ کس طرح کیا جائے گا اور کہاں سے کیا جائے گا اور اس کی جو رینج ہے وہ کیا رکھی جائے گی. تو یہ یمن کے اندر بیٹھیں گے, وہاں سے نشانہ بنائیں گے اور ان کے پاس ایک خاصا چوڑا علاقہ ہے حملہ کرنے کے لیے. تو اگر جو بھی ان سے نمٹنے آئے گا وہ ان کے چھوٹی چھوٹی لوکیشنز کو اس طرح سے لاک کر کے مارک نہیں کر سکے گا, اس کو بہت مشکل ہوگی, ان کو بہت آسانی ہوگی اس سے نمٹنے کے لیے. تو یہ بات اب تقریباً طے ہو گئی ہے کہ جس طرح پرشین اسٹریٹ گلف اتھارٹی جو بنائی گئی ہے وہ, اور اسی طرح باب المندب کی بھی ایک اتھارٹی یہ لوگ بنا دیں گے. $5 ملین اس کی کے پیسے رکھ دیں گے, ٹول ٹیکس رکھ دیں گے, جس کو گزرنا ہے وہ ادا کرے گا یمن کے جو حوثی ہیں ان کو, اور اگر اس کو ادا نہیں کرے گا تو اس کے بعد وہ صرف میزائل کھائے گا, تباہی کے شکار ہوگا. لیکن اظہر بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, اگر باب المندب پر وہ مکمل طور پر قبضہ کر کے اور اسی طرح جہازوں کو گزرنے دیتے ہیں $5 ملین لے کر, تو یہ دنیا کی معیشت پر تو بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے. ان کو بہت زیادہ ہٹ ہوگا, بری طرح سے ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ یمنی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہوں, حوثی جو ہیں, کہ آپ ان سے بات کریں, ہو سکتا ہے وہ کہیں پیسے کچھ کم بھی کر دیں, ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ تھوڑی سی چیزوں کو بھی موو کرنے کے لیے زیادہ پیسے دے رہے ہوں گے, آپ کی شپنگ لائنز مہنگی ہو جائیں گی, آپ کے انشورنس کور مہنگے ہو جائیں گے, آپ کی جو گڈز ہیں وہ بہت ساری مارکیٹس میں ان کی مسابقت ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ جو چیز وہاں پہ $100 میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں $100 میں, جب اس میں ایڈ کریں گے آپ یہ $5 ملین کا ٹول, تو وہ تھوڑی اور مہنگی ہو جائے گی. تو وہاں تو سینٹس میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, تو آپ تو بہت زیادہ جگہوں پہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے. حوثی اس سارے پلان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کس چیز کا انتظار کریں؟ کیا ایران کی جانب سے صرف سبز جھنڈی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ایران سبز جھنڈی لہرائے انہیں گو ہیڈ دے تو اس پر قبضہ کریں اور یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر دیں؟ اصل میں حوثی جو ہیں وہ ایک بہت بڑی سپر پاور ٹائپ چیز نہیں ہے نا, تو وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہم فائنلائز کر لیں ساری چیزوں کو, میکینزم کیا ہوگا ہمارا, فائنینشیل میکینزم کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دفاعی میکینزم اس میں کیا ہوگا. اگر امریکہ جیسی کوئی طاقت یا اور کوئی بڑی یورپی طاقت ہمارے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو ہم کتنا لڑ سکتے ہیں, کیسے لڑ سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے, ان سب چیزوں کو جب وہ فائنلائز کر لیں گے. اور آف کورس جو آپ نے بات کی ہے کہ ایران ان کو کہہ دیتا ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے حوثیوں کو ایران کی پراکسی ہی کہا جاتا رہا ہے, وہ ایران کی ان کو بہت زیادہ سپورٹ ہے اس حوالے سے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ایران پر حملہ کرنے جائیں گے امریکہ کی طرف سے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یمن کا میدان خود ہی گرم ہو جائے گا اور اسرائیل کو بہت ساری جگہوں پہ, امریکہ کو بہت ساری جگہوں پہ چوٹ لگنی شروع ہو جائے گی. اور یہی وہ بات ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں. اور ایران کی کا ایک گرین سگنل ملتے ہی باب المندب بند ہو جائے گا, اور اس بات سے امریکہ بہت زیادہ ڈرتا ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ اگر باب المندب بھی ان حالات میں بند ہو گیا, آئل پرائسز تو میرے خیال میں پھر آئیں گی ہی نہیں. مطلب کوئی یہ بتائے گا ہی نہیں کہ $150 یا $200 ہے, پھر تو کہے گا جناب یہ $250 ہے, لینا تو لے لو. ہاں لے لو, ایسا ہی ہے. اور تو بلیک مارکیٹ والا سلسلہ بن جائے گا جی, اور کوئی وہاں پہ خریدار ہی نہیں ہوگا کیونکہ اتنے پیسوں میں ہی کوئی نہیں کر پا رہا ہے چیزیں. تو آگے جا کے اکانومیز کو آپ کیسے چلائیں گے, اور جو GDP گلوبل GDP جو بہت بری طرح ہٹ ہو رہی ہے اس وقت, وہ اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا مجموعی طور پہ. اور اس کو ایک ایسا وار ہے یہ کہ اگر یہ ایسا گھاؤ ہے جو لگ گیا تو میرے خیال میں سال 1.5 سال تک تو آپ پوری دنیا مل کے کوششیں کرتی رہے گی اجتماعی طور پہ, لیکن اکانومیز کو اٹھا نہیں سکے گی, گلوبل اکانومی کو نہیں اٹھا پائے گی. بہت شکریہ اظہر بھائی, ساری صورتحال کے بارے میں اظہر علی خان نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.